ادارے کا جلسہ ہے، چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے، اور یہ گفتگو اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی آج سوچ یہ بن چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ہی نجات کے لیے کافی ہے، جس کے نتیجے میں اعمال صالحہ کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ایمان کا لفظ استعمال کریں آپ کی مرضی، عقیدے کا لفظ استعمال کریں آپ کی مرضی، اور جب عقیدے یا ایمان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ آپ خصوصاً یورپ کے ممالک میں دیکھیں جنہیں کہا جاتا ہے ملحدین۔ علامہ ہلی کے زمانے میں ایک ملحد کے ساتھ خود علامہ صاحب کا مناظرہ ہو گیا۔ وہ بضد تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ زمین کا فرش خود بخود بچھا، آسمان کا شامیانہ خود بخود لگا۔ علامہ ہلی نے کہا ایسا نہیں، اس کا بنانے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ علامہ ہلی نے جتنے دلائل دیے یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب حکم یہ ہے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ ہر کوئی ہر دلیل کو نہیں سمجھ سکتا۔ علامہ ہلی نے کہا ایسا کرتے ہیں فلاں دن پھر آپ اور میرا مناظرہ ہوگا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کو سمجھانے کے لیے اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مقررہ دن جب تشریف لائے تو جان بوجھ کے تاخیر سے آئے۔ فوراً وہ شکوہ کرتا ہے علامہ صاحب آپ نے جو وقت دیا تھا اس پہ تو نہیں پہنچے۔ کہا میری مجبوری یہ تھی کہ راستے میں دریا تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا دریا عبور کرنے کا، اس لیے دیر ہوئی۔ وہ ملحد اس مسئلے میں دلچسپی لینے لگ گیا، کہا جب کوئی ذریعہ نہیں تھا تو دریا عبور کیسے کیا؟ اور علامہ صاحب بھی یہی چاہتے تھے۔ علامہ صاحب نے کہا اصل میں دریا کے کنارے پریشان کھڑا تھا، دریا عبور کیسے کروں؟ اتفاقاً کچھ لکڑی کے پھٹے آ گئے، وہ آپس میں جڑتے گئے، ایک کشتی بن گئی، میں سوار ہوا اور اس طرف آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی وہاں بنانے والا بھی کوئی نہ ہو اور پھر کشتی بن جائے؟ علامہ ہلی نے کہا بنی تو میں آیا ہوں، کہا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ علامہ ہلی نے سوچا یہیں پر کام بن جائے گا، لہذا اسے پکا کرنے کے لیے بات کو دہرایا۔ کہا سن وہاں کوئی ذریعہ نہیں تھا، خود بخود لکڑی کے تختے آئے، خود بخود کشتی بن گئی، میں اس پہ سوار ہوا اور پہنچ گیا دریا کے دوسرے کنارے اور پھر آپ تک پہنچ گیا۔ کہا نہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں، جب کوئی کاریگر نہیں تو کشتی کیسے بن گئی؟ علامہ ہلی نے کہا بنی، وہ کہتا میں مانتا نہیں۔ علامہ ہلی نے کہا پھر ضد کیوں کرتا ہے؟ جب چھوٹی سی کشتی بغیر کاریگر کے نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ منوا لیا جی یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ سرکار دو عالم اپنے چند اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ جوانوں کو تو مجھے نہیں پتا، بزرگ گواہی دیں گے، آج کل شاید چرخے نہ ہوتے تھے گھروں میں، چرخہ کاٹ رہی تھی بوڑھی عورت، ان پڑھ عورت۔ سرکار دو عالم نے پوچھ لیا یہ کائنات، یاد رکھنا پہلا سوال کیا تھا، کائنات خود بخود بنی یا اسے کوئی بنانے والا ہے؟ ثابت ہوا بنانے والا ہے۔
اب پوچھ لیا سرکار دو عالم نے اس ان پڑھ بوڑھی عورت سے، کہا یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے یا کوئی چلانے والا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ سوال بدلا۔ بوڑھی عورت نے چرخے کو چھوڑ دیا اور رک گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں حرکت دیتی تھی تو چلتا تھا، جب میں نے چھوڑ دیا تو یہ رک گیا۔ کہا یہ چرخہ مجھے سمجھاتا ہے جب چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ سرکار دو عالم نے کہا علیکم بدین العجائز۔ میرے عزیز دوستوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، ڈگریاں حاصل کرنا کچھ اور ہے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنا کچھ اور ہے۔ کتنے لوگوں کو بڑی بڑی ڈگریاں بھی اس قابل نہ بنا سکیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ دین کیا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا علیکم بدین العجائز، اپنے اصحاب سے کہا تم پر لازم ہے ان بوڑھوں جیسا عقیدہ اختیار کر لو۔ سورج نکلتا ہے مشرق سے اور ڈوبتا ہے، یہ کون عمل انجام دیتا ہے؟ وہ اللہ۔ بیٹھے ہو اسے کہتے ہو دن، کچھ گھنٹوں کے بعد یہ بدلے گا رات میں اور رات بدلے گی دن میں، تو پھر کون ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، ہر ملک کا بادشاہ ہے، وہ اپنے مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے وزیروں اور مشیروں کو محتاج ہوتا ہے۔ آئیں باب مدینۃ العلم پہ جا کے پوچھئے مولا اللہ کیسے نظام چلاتا ہے؟ کیا اس کے بھی وزیر و مشیر ہیں؟ تو امیر کائنات فرماتے ہیں هو المدبر بلا وزیر، وہ اللہ وہ ہے جو نظام میں مملکت بھی چلاتا ہے، چلانے میں کسی کے مشوروں کا محتاج نہیں۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ یہی ہے نا ایمان بھی اور عقیدہ توحید بھی۔ اب یہاں پر آپ نے نام سنو گا علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کا، بہت بڑے عالم، قرآن کا ترجمہ کیا، مفاتی کا ترجمہ، کتابیں لکھی، بہت بڑے عالم۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا، اور یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے، چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ پیغام پہنچ جائے۔ وہ جملہ یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمل سہلے کو کام نہ سمجھ اور فقط عقیدے پر مطمئن نہ ہو۔ یعنی یوں سمجھیے بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہمارا عقیدہ درست ہے اب نہ پڑھے نماز، نہ رکھے روزہ، نہ دے زکوٰۃ، دیگر اعمال انجام نہ دیں، تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی پورے قرآن کا ترجمہ کرنے کے بعد، پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، سن اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو تیرا عقیدہ درست ہو، جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو عمل صالح ہو۔ بات کو سمجھنا، کہاں جانا چاہتا ہے؟ جنت میں۔ تجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عقیدہ تیرا صحیح ہو، اور اگر تو بچنا چاہتا ہے کس سے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ عمل صالح۔ بات کو سمجھنا، بہت سارے دوست عزیز یہ جملہ سن کے پریشان ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ جہنم میں تو جا نہیں سکتا، سیدھا جائے گا کہاں پر؟ جنت میں۔ آئے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ یہیں گواہی دیں گے، جو قرآن نہیں پڑھتے گھر میں قرآن پڑھ لینا۔ اب چند آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر مختلف گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ان گناہوں کے سزا کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ مشرک کا جب ذکر ہوتا ہے تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ مشرک نے کہاں جانا ہے؟ جہنم۔ منافق کا جب ذکر ہوتا ہے تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ جہنم میں۔ وہ جو بے گناہ کو قتل کرے اس نے کہاں جانا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ
جہنم قرآن مجید ہے، بتا رہے نا، قرآن نے مختلف گناہوں کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے بتایا اس گناہ کے نتیجے میں کیا سزا، اس گناہ کے نتیجے میں کیا سزا۔ آئیں سورہ مدثر اٹھا کے پڑھیے 38 39 40 41 آیات کو۔ وفی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ سوال کریں گے ان سے جو مجرم ہوں گے۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو اسے آپ کہتے ہیں ملزم، جی الزام ہے اس پر، جرم ثابت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مجرم۔ قرآن نے ملزم کہا یا مجرم کہا؟ مجرم کہا۔ وفی جنات یتساءلون، وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ سوال کریں گے کن کے بارے میں؟ ان المجرمین ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا ایک طبقہ ہے، پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ توجہ چاہتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، سورہ مدثر۔ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ یہی گواہی دیں گے، جو قرآن نہیں پڑھتے وہ گھر میں پڑھ کے دیکھ لیں۔ پوچھ رہے ہیں اہل بہشت کن سے؟ جہنمیوں کے بارے میں، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ شرک بھی سبب بنتا ہے جہنم کا، کفر بھی سبب بنتا ہے جہنم کا، منافقت بھی سبب بنتی ہے جہنم کی، بے گناہ کو قتل کرنا بھی سبب بنتا ہے جہنم کا۔ آؤ سورہ مدثر میں کن کا تذکرہ ہے؟ اہل بہشت پوچھتے ہیں تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ کہتے ہیں لم نکو من المصلین، اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ان کے جہنم میں جانے کی وجہ شرک ہوتی تو نہ کہتے کہ ہم مشرک تھے، اگر وجہ کفر ہوتی تو کیا کہتے ہم کافر تھے، اگر وجہ منافقت ہوتی تو کہتے ہم منافق تھے۔ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کیا ہے؟ عقیدہ نہیں، نماز ہے عمل صالح۔ توجہ چاہتا ہوں، نماز کیا ہے؟ عمل صالح۔ اگلا جواب کیا دیں گے؟ وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین آتے تھے ہم دھتکار دیتے تھے، انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، جس وجہ سے پہنچ گئے کہاں؟ جہنم میں۔ مسکین کو کھانا کھلانا عقیدہ نہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ عمل۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کیا بتایا؟ کہا سن، تو درست عقیدہ اپنا، یہ تجھے لے جائے گا جنت میں، عمل صالح کو دے اہمیت، یہ تجھے جہنم سے بچائے گی۔ تو اب گنجائش رہتی ہے نعرہ مارتے بیڑا پار۔ جی میں رہتا ہوں سرائکی علاقے میں، میری زبان تو نہیں ہے سرائکی، تو میں نے کسی سے پوچھ لیا کہ اس نعرے کا سرائکی میں ترجمہ کیجئے۔ اس نے کہا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ بس نماز روزہ باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس عقیدہ ہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ نہ میرا دوست ایسی چیزوں میں اپنے ذہن کو مشغول نہ رکھ، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حقیقت یہی ہے، جتنی اہمیت عقیدے کے لیے دی گئی ہے اتنی ہی اہمیت کس کے لیے ہے؟ عمل صالح کے لیے۔ آئے ذرا پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، پروردگارہ ہمیں یہ بتا، اے اللہ تیرے نزدیک جنت میں جانے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ اچھا یوں کریں، میں ذرا آج کے زمانے میں ڈھالتا ہوں اس بات کو۔ اخبار میں اشتہارات چھپتے ہیں مختلف نوکریوں کے لیے، ان کی مختلف شرائط ہوتی ہیں، پڑھتے ہیں نا، یہ شرط یہ شرط۔ تو آج کی زبان کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ اللہ نے بھی جنت کے لیے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ رب العزت جنت کے حوالے سے ایک عزت دینا چاہتا ہے میرے بھائی علی کو، ایک عزت دینا چاہتا ہے علی کے بیٹوں کو۔ سنی شیعہ مورخین لکھتے ہیں وہ کون سے عزت؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ،
علی آپ جنت اور جہنم کو کریں گے تقسیم. حسنین کے لیے کیا عزت ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین ہیں جوانان جنت کے سردار. یہ سرکار دو عالم نے جو اعلان کیا، قرآن سمجھاتا ہے میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جو سمجھاتی ہیں کہ سرکار دو عالم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ چاہتا ہے. کہتے ہیں تو کیوں؟ وہ اللہ چاہتا ہے. جنت خلق کس نے کی؟ اللہ نے. تقسیم کس نے کرنی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے. جی جنتیوں کے سرداری کا تاج کن کے سر پہ ہونا ہے؟ حسنین شریفین کے. طے ہو گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں پروردگارا اب یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جنت میں جانے کی کوئی شرط بھی ہے یا نہیں. جی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے میرے پیغمبر میری طرف سے بشارت دے دو. اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ. یا اللہ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی. پروردگارہ کن کو بشارت دینی ہے کہ تم جنتی ہو؟ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے میرے حبیب ان کو بشارت دے دو جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل صالح بھی ہو. توجہ فرما رہے ہیں قرآن مجید جہاں ایمان اور عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے وہاں قرآن مجید عمل صالح کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اور پھر آئیے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا عصر کی قسم اٹھا کے کہتا ہے انسان نقصان میں ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ یہ مختصر سورہ ہے جو نماز میں بھی نمازی پڑھا کرتے ہیں، آخری پارے میں موجود ہے. خدا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے انسان کیا ہے؟ نقصان میں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بچ جائیں گے نقصان سے وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی نقصان سے بچنا ہے تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کون سی دو چیزیں؟ ایمان اور عمل صالح. جنت میں جانا ہے تو کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح. تو بات طے ہو گئی جتنی اہمیت قرآن نے عقیدے کے لیے دی ہے اتنی ہی اہمیت قرآن عمل صالح کو بھی دیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا بات پہنچنی چاہیے نا. جتنا ہی ضروری عقیدہ ہے اتنا ہی ضروری کیا ہے؟ عمل صالح ہے. جب عمل صالح کی اتنی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی. کیا خیال ہے؟ ماہ مبارک آج کل جو آ رہا ہے شدید گرمیوں میں روزہ بھی کیا ہے؟ رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ روزہ کس میں سے ہے؟ عمل صالح میں سے. جی وقت زکوٰۃ پہ زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ جتنے بھی عمل صالح ہیں. اور یہاں عرض کروں جو نظام ہے نا ہمارا محکمہ تعلیم کا وہ اور دین کا نظام ایک جیسا نہیں. محکمہ تعلیم والے کہتے ہیں 100 میں سے 33 نمبر لے لیے تو پاس. ادھر بندہ ایسا کر سکتا ہے اللہ کے 100 احکام ہوں اور 33 پہ عمل کرے اور کہے کہ پروردگارہ بس یہ 33 تو کر دیے. ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا عَنْهُ. تیری کیا ضرورت ہے؟ جو میرا پیغمبر دے اسے لے. جو میرا پیغمبر دے.
اسے کیا کر؟ اسے لے. اور جس سے میرا پیغمبر روکے اس سے کیا کر؟ رک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں کر تو اپنی مرضی، کوئی چیز لے اور کوئی چیز نہ لے؟ نہ، اس بات کی اجازت نہیں. عقیدہ بھی دیا ہے تو پیغمبر نے، اور عمل صالح کی طرف بھی دعوت دی ہے تو کس نے؟ وہ بھی پیغمبر نے. لہذا جو چیز پیغمبر دیں اسے کیا کرنا ہے؟ اسے لینا ہے. لیکن کیا نماز بندہ پڑھ لے اور اسی کو سمجھ لے کافی؟ کہ اسی چیز کا نام دین ہے؟ نہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں الا من احب علیا قبل صلاتہ و صیامہ. سرکار دو عالم فرماتے ہیں یاد رکھنا، جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے اس محبت کے صدقے میں اللہ اس کی نمازیں قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے اس کی وجہ سے نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن یہاں رک کے دیکھیے، یہ نہیں کہا سرکار دو عالم نے کہ جو علی سے محبت رکھتے اسے نمازیں معاف ہیں. جی توجہ چاہتا ہوں، معاف نہیں. کیا فرمایا؟ اچھا قبول کب ہوں گی؟ پڑھیں گے یا نہ پڑھیں اور قبول؟ آج صبح میں نے نماز نہ پڑھی ہو اور کم پروردگارہ وہ صبح کی نماز قبول کر لے. جی قبولیت کی بات ہے. بات میں پہلے کیا ہے؟ عمل. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کی بیٹی علی و بدول کی بیٹی رسن بستہ ہو کے بھائی کے لاشا پہ آ کے کھڑی ہوئی تو کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہماری قربانی قبول کر لے. یہ کب کہا جملہ؟ قربانی پہلے دی، قبولیت کی دعا کب مانگ رہی ہیں؟ بعد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پہلے ہمیں عمل صالح انجام دینا ہے. جب دے چکے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں دعا مانگنی ہے کس چیز کی؟ قبولیت کی. اور یہاں میں عرض کرتا چلا جاؤں، یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ مستحب نہیں. توجہ چاہتا ہوں، محبت اہل بیت کیا ہے؟ واجب ہے. صبح کی 2 رکعت نماز مستحب، 2 رکعت نماز واجب. علماء سے پوچھئے صبح کی مستحب رہ جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ جواب ملے گا اس سے جو ثواب ملنا تھا اس ثواب سے محروم، لیکن گناہگار نہیں، عذاب نہیں ملے گا. اگر واجب رہ جائے تو پھر بندہ کیا بن جاتا ہے؟ گناہگار. محبت اہل بیت مستحب نوافل کی طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے جس طرح باقی نمازیں واجب ہیں، اہل بیت کی محبت ویسے واجب ہے. واقفوہم انہم مسئولون، جاتے ہوئے لوگوں کو روز محشر روک لیا جائے گا. کیوں؟ آواز پروردگار آئے گی، او میرے ملائکہ ان سے پوچھو کیا دنیا میں ولائے علی کا نور رکھتے تھے؟ کیا محبت اہل بیت رکھتے تھے؟ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ اس واجب کے بارے میں جسے ترک کر دیا گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے فقط عمل صالح کافی نہیں جب تک دل میں محبت اہل بیت نہ ہو. ضروری ہے اہل بیت سے محبت رکھنا. کیوں؟ سرکار دو عالم نے فرما دیا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق. اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور تجھ سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہوگا. اس لیے جتنی ہی ضرورت ہے نماز کی
اتنا ہی ضروری ہے محبت اہل بیت. اور محبت اہل بیت ایسی چیز ہے، تو کاروبار میں مشغول ہے تب بھی تیرے دل میں محبت اہل بیت ہے. تو مصلی عبادت پہ اللہ اکبر کہے، دل میں محبت اہل بیت ہے. جی کوئی لمحہ بھی خالی نہ ہو. کس بات سے؟ محبت اہل بیت سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا جس نے نماز کا حکم دیا وہی کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. توجہ ہے یا نہیں؟ عجیب ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ پیغمبر کی دی ہوئی نماز تو لے لی جائے اور چھوڑ دی جائے ان کی محبت. کہ جن کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہاں جملہ عرض کرتا جاؤں، سرکار دو عالم نے جو فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اگر کوئی دل میں بغض رکھے اور کہے کہ میں چلا جاؤں گا جنت میں، نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ مصلحت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا عقل مند بہلول اس وقت سمجھانے لگ گیا ہارون الرشید کو یہ بات کہ جب اپنے اللہ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا. بہلول نے دور سے کہا کہ ہارون، انداز کیا ہوتا تھا؟ لوگ کہتے تھے عالی جا، عالی پناہ، جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. بہلول کو کیا پڑی عالی جا عالی پناہ کہنے کی؟ اتنا کہا کہ ہارون. اسے بڑا غصہ لگا، کہا دیوانے تو جانتا نہیں ہے کس سے بلا رہا ہے؟ ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں، فوراً کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں نے اسے آواز دی ہے جہاں جہاں تیری حکومت ہے، اگر کسی پر ظلم ہوا کل پرسش تجھ سے ہوگی. اس لیے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جان و مال کے ذمہ دار ہوتے ہیں. صبح کی ہوئی دیکھ رہا تھا، اب ظاہراً تو کوئی نہیں ہنس سکتا تھا اس لیے کہ سر اڑا دیتا، حکم دے دیتا. دیکھ رہا تھا، چاہتا ہے کسی طرح سبکی کم ہو جائے. کہتا ہے بہلول تیری کوئی حاجت ہو تو بتا. تو جو چاہتا ہوں تیری کوئی حاجت ہو تو بتا. اب بہلول نے کیا کہا؟ اسی حدیث کو سمجھانے کی کوشش کی. کہا میری اور تو کوئی حاجت نہیں، ایسے کرو گناہگار ہوں، تم ایسے کرو، ایک تو میرے اللہ کی بارگاہ میں گناہ بخشوا دو، دوسرا مجھے جنت کا ٹکٹ دلوا دو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے بس میں نہیں. آئے جس کے بس میں ہے، عاشور کی صبح کو دشمن کی فوج کا ایک جرنیل، ایک حصے کا سالار آتا ہے عمر ابن سعد کے پاس. پوچھتے کیا صلح نہیں ہو سکتی؟ کہا نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امیر کا حکم ہے، ایسی جنگ ہو سر کٹے. پیچھے ہٹا، بدن میں کپ کپی ہے، قریب ایک سپاہی کھڑا ہے. وہ کہتا ہے اگر مجھ سے کوفے کے بہادروں کی فہرست مانگی جائے، اے اور سب سے اوپر تیرا نام لکھوں. تیرے بدن میں کپ کپی کیسی ہے؟ اور کہتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. کہا میں سمجھا نہیں. کہا جہاں کھڑا ہوں یہ جہنم ہے، جنت تو اس طرف ہے جدھر زہرا کا لال ہے. اب جب ہور چلا، کہتے ہیں ہور نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، نیزے کو گود میں لٹا لیا، ڈھال کو الٹا کر لیا. یہ نشانی تھی کہ آنے والا لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا، لیکن ذہن میں ایک بات سوچتا ہوا آ رہا ہے، کہیں مولا حسین یہ نہ کہہ دیں ہور آج تو نہ ہوتا، اگر تو میرا راستہ نہ روکتا آج میری بہنیں دشمنوں کے نرغے میں نہ ہوتی، آج ہمارے بچے پیاسے نہ ہوتے. دل میں سوچتا آ رہا ہے کہیں حسین یہ نہ کہہ دے، میں اور کیا جواب دوں گا. لیکن ادھر نبی کا بیٹا آتے ہوئے مہمان کا استقبال کرتا ہے.
یہ تھے آداب اہل بیت، یہ خاندانی روایت تھی، دشمن بھی آ جائے۔ اب جب آئے اور دو باتیں، بہلول کی بات ذہن میں رہے، دو باتیں، وہ بات کا واقعہ، بہلول تو سمجھاتا رہا اپنے زمانے میں ان زہری حکومتوں پر گھمنڈ نہ کرو، حاکم تو وہی ہے جسے بنائے اللہ اعلان رسول کرے، سمجھیے۔ اور آئے دو باتیں، بولا مجھ سے بڑی گستاخیاں ہو گئی، گناہگار ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، دوسرا جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آئے نا اسی دروازے پہ جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا، کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا ہاں اور اللہ تیری توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا اور تجھے جنت ملے گی۔ مل گئی نا چیزیں، کیوں؟ اسی دروازے پہ آئے جس دروازے کا اعلان پیغمبر نے کیا۔ لیکن مجھے اتنا بتائیے، اور تو پہچان گیا، وہ باقی لوگ کیوں نہ پہچان سکے؟ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کربلا نے ایک خطبہ دیا تھا جو اپنے نانا کی ناکہ کے سوار ہو کے، اور سر پہ جو امامہ رکھا تھا وہ رسول خدا کا تھا، شانوں پہ جو عبا تھی وہ رسول خدا کی تھی، اور فرما رہے تھے کہیں ایسا نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ کس کو کربلا میں ذبح کرتے رہے، کوئی کل کو یہ نہ کہے۔ اے عزاداران حسین، آنسو آگے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، عصر کا وقت ہے، یہی وقت ہوگا یا کچھ تھوڑا فرق ہوگا، لاشوں کے درمیان کھڑا ہے زہرا کا لاگ، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں، انگشت مبارک کو دندان مبارک پہ رکھ کے کہتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے جنگجوؤ، میں تمہیں بلاتا ہوں، مجھے جواب نہیں دیتے۔ صورتحال کیا تھی؟ کچھ دیر پہلے جب بلاتے تھے، کہیں سے علی اکبر، کہیں سے علی قاسم، کہیں سے حضرت عباس، آئے مل کے پوچھتے مولا کس لیے بلاتے ہو؟ اس لیے کوئی گھوڑے پہ آ کے سوار کرے، یا اس لیے کہ کوئی پانی پلائے؟ نہیں، مولا فرماتے ہیں نہیں۔ کیوں مولا؟ فرماتے ہیں فَدْفَعُونَ حَرَمِ رسول اللہ، میں تو اس لیے بلاتا ہوں، میں چلا مقتل کی طرف، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جی بھر کے رو، تیرا عقیدہ ہے یہ آنسو بخشش کا ذریعہ ہے، جی بھر کے رو، یہ آنکھوں کی بہترین عبادت ہے۔ سن لیجئے یہ چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ اس کشتی کا آخری ملہ سوئے مقتل کی طرف چلے۔ اچھا بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، سنیے آپ میں سے جو زائرین ہو نا، آج بھی جاتے ہیں جہاں مولا کی مقتل گاہ وہ جگہ علیحدہ ہے، جہاں مولا کی ذریعہ اقدس ہے وہ جگہ علیحدہ ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں نبی زادیوں کے پردے کے حوالے سے، ایک وہ وقت آیا جب حسین زمین کربلا پہ اتر چکے تھے، بدن میں طاقت نہیں تھی، دشمن آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کوئی دوسرے سے پوچھتا ہے حسین زندہ ہے؟ جملہ سننا، حسین زندہ ہے؟ خبر نہیں مل رہی، قاتل بڑھتے تھے، خوفزدوں کے پیچھے ہٹتے تھے، ان قاتلوں کے درمیان ایک وہ بھی تھا، کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، میں حسین کا کچھ مزاج سمجھتا ہوں۔ کہا کیسے پتہ چلے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں؟ کہا ایسا کرو، اعلان کرو کہ ان گھوڑوں کا رخ کرو حسین کی بہنوں کے خیموں کی طرف۔ جب یہ اعلان ہوا اور گھوڑوں کا رخ ہوا تو وہ حسین جن کے بدن سے خون عطر بہ چکا تھا، بدن میں طاقت نہیں تھی، گسنیوں کے بل اٹھے، اتنا کہا ظالموں عربوں کی غیرت کا تو خیال رکھو، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے اور نبی زادیوں کے ساتھ تو نہیں۔ اجرکم اللہ۔ سن لیجئے ایک جملہ اور بھی، یہ وہ وقت تھا جب اکیلے تھے، بہن تل زینبیہ پہ جو مشہور جگہ ہے، ادھر بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور یہ بڑا عجیب منظر تھا۔
لیکن اتنا عرض کرتا ہوں اور تو کوئی نہ تھا، امام کی سواری ارد گرد چکر لگا رہی تھی، تیروں کو اپنے بدن پہ لے رہی تھی۔ ایک وقت آیا جب خون اطہر کو اپنی پیشانی پہ لیا، لینے کے بعد امام کی یہ سواری روتی ہوئی ادھر چلی جدھر بیویوں کے خیمے تھے۔ عزادارو یہ جملہ سننا، اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی تھی، جنگلوں کا رخ کرتا، پیاسا تھا دریاؤں کا رخ کرتا، لیکن نہیں، کیوں چلتا ہے خیموں کی طرف؟ کس لیے؟ یہ جملے ہیں میرے استاد بزرگوار کے، فرماتے ہیں اس لیے کہ لگتا ہے کہ ایک ذمہ داری ابھی باقی ہے، اس لیے دوڑ پڑا خیموں کی طرف کہ حسین کی خبر شہادت دینے والا جو کوئی نہیں تھا۔ زین ڈھلی ہوئی تھی، جب آئے خیمے کے قریب پہنچی یہ سواری تو پھر عجیب منظر تھا۔ ایک نفسیاتی جملہ کرتا ہوں، جب کہیں پر کسی رشتہ دار کی وفات ہو جائے اور خبر ملے تو پردے دار پوچھتے ہیں کیسے مارا گیا، کس نے مارا، مجھے نہیں معلوم، لیکن لگتا ہے پوچھتی ہوگی کوئی بی بی تو نے کہاں اتارا اور تو نے کیسے اتارا، مگر ایک 3.5-4 سال کی بچی ہے جس کی عمر تو تھوڑی ہے، مرثیے بڑھا پڑھا کرتی تھی، بیویاں رویا کرتی تھی، ہاتھ بڑھا کے کہتی ہے یا جواد ابی حل قتل آتشان نمسو کیا، یہ نہیں پوچھا تو نے کہاں اتارا، کیسے اتارا، فقط اتنا پوچھا او میرے بابا کے گھوڑے اتنا تو بتاؤ، میرا بابا جو پیاسا تھا کسی نے پانی بھی پلایا؟ اللہ لعنت اللہ۔